السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر میں محمد مالک۔ 5واں دن ہو گیا ایران اسرائیل وار کا، اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن سکرینز پہ اس کی شدت میں بہت اضافہ ہو گیا۔ لیکن آج کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کہ لگ رہا ہے کہ اب یہ معاملہ بہت زیادہ ایک سنگین بحران میں اور بھی بدل جائے گا۔ وہ کیا تھا؟ پچھلے کچھ دنوں سے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو تھے امریکہ کے، ان کے بڑے مکس قسم کے میسیجز آتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ میں نے 60 دن دیے نیگوسیشنز کے لیے، ایرانینز نے اس پہ فیصلہ نہیں کیا، 61واں دن ہو گیا، اب تو پھر تباہی ہوگی۔ پھر کبھی کہتے تھے ابھی بھی ڈیل ہو سکتی ہے، ابھی بھی ڈیل نہیں ہو سکتی، ابھی بھی ڈیل ہو جانی چاہیے۔ G7 میں گئے میٹنگ میں کینیڈا، وہاں بھی کچھ قسم کی باتیں کی، مکس میسیجز کیے۔ پھر جب ان سے وہاں پوچھا گیا کہ کیا امریکہ شامل ہوگا جنگ میں، تو انہوں نے کہا میں نے اس کا جواب نہیں دینا چاہتا، I don't want to comment on this۔ مگر اب پچھلے 1-2 گھنٹوں میں بہت کچھ بالکل عیاں ہو گیا ہے۔ واشنگٹن لوکل ٹائم پہ ان کی پہلے ٹویٹ آئی 8:55 پہ امریکہ ٹائم پہ، جس میں انہوں نے پہلی باری وی کا لفظ یوز کیا۔ وی ناؤ ہیو کمپلیٹ اینڈ ٹوٹل کنٹرول آف دا اسکائز اوور ایران۔ ہم نے ایران کی فضاؤں میں ٹوٹل اپنا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اور اپنی تعریفیں امریکہ کی سب کچھ۔ یہ ہے 8:55۔ پھر 9:19 کے اوپر ایک ان کا اور خوفناک ٹویٹ آیا، جس میں وہ کہتے ہیں وی نو ایگزیکٹلی ویئر دا سو کالڈ سپریم لیڈر از ہائیڈنگ، کہ ہم جانتے ہیں کہ جو ان کے سو کالڈ سپریم لیڈر ہیں ایک انسلٹنگ وے میں، وہ کہاں پہ چھپے ہوئے ہیں۔ وہ ایک بہت آسان ٹارگٹ ہے، مگر وہ ابھی تک سیف ہیں۔ ابھی ہم ان کو نہیں مارنا چاہتے، ایٹ لیسٹ فار ناؤ۔ ابھی تک ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہم ان کو نہیں ماریں گے، اور اگر کوئی میزائلز بند کرنے چاہیے ایران کو سویلینز کے خلاف اور امریکن سولجرز خلاف، ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ یہ 9:19 پہ۔ پھر 3 منٹ کے بعد وہ ایک اور ٹویٹ کرتے ہیں اپنے ٹوٹ پہ، انکنڈیشنل سرنڈر، بولڈ میں لکھا ہوا ہے بڑے الفاظ کے اندر، کہ بغیر کسی شرط کے بغیر کمپلیٹ ہتھیار پھینکے ایران۔ اب تو کلیئر ہو گیا ہے کہ ہم ٹوٹل سرنڈر، کوئی بات چیت نہیں۔ میں ذاتی طور پر کبھی بھی ایران کا کوئی بہت بڑا مداح نہیں تھا، کیونکہ جب بھی ماضی میں انٹرنیشنل فورا تھا یا اکنامک پالیسیز ہوتی تھیں، ایران کی بہت ساری پالیسیز انڈیا نواز زیادہ تھیں، چاہے انٹرنیشنل فوراز پہ ہماری ووٹنگ ہو، کچھ ہو۔ اور انڈیا نے جواب اس کا یہ دیا کہ اب جب SCO کی سٹیٹمنٹ آئی تو انڈیا نے اس سے اپنی لا تعلقی کر لی، اور بلکہ ایک علیحدہ سٹیٹمنٹ ایشو کی، اور وہ اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں۔ انڈیا کی اس وقت بہت سی فیک ویب سائٹس پاکستان کے بارے میں بہت پروپیگنڈا کر رہی ہیں، ہمیں جنگ میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید ہم ایران کو میزائلز دے رہے ہیں، ہم یہ چیزیں وہ دے رہے ہیں، لیکن اب معاملہ مختلف ہے۔ بہرحال ایران ہمارا برادر ملک ہے، اور جو اس وقت بدماشی کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو، اور دونوں لوگوں کا خود ذاتی کردار ایسا ہے کہ ٹرمپ صاحب ایک کنوکٹڈ، تاریخ کے پہلے کنوکٹڈ پریزیڈنٹ ہیں۔ ان کو سزا ہوئی تھی الیکشن فراڈز کے اوپر، اس پہ فائن ہوا۔ دوسرا، انہوں نے ایک پون سٹار کو پیسے دیے تھے خاموشی کے لیے، اس میں بھی ان کی کنوکشن تھی۔ پھر صدر بن گئے تو وہ چیزیں سائڈ پہ ہو گئی۔ نیتن یاہو پہ خود جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے، اس کے وارنٹ نکلے ہوئے ہیں انسانیت کے خلاف جرائم پہ، اور اسرائیل کے اندر ان پہ 3 بہت بڑے کرپشن کیسز چل رہے ہیں، اور ایک کی تو ہیئرنگ بھی شروع ہے۔ دونوں فراڈی ہے، ایک تو کنوکٹ ہے، ایک کی کنوکشن رک گئی بیکاز وزیر اعظم بن گیا۔ یہ لوگ بیٹھ کے ہمیں درس دے رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز آپ سب کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جھگڑا ہے کیا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار بنا رہا تھا، اور اس لیے یہ سارا ہم نے اس کو بند کرنا۔ یہ ہوا کب؟ 2015 میں ایران نے ایک سائن کیا ایگریمنٹ، جس کو اب ہم کہتے ہیں جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن۔ یہ 2015 میں سائن ہوا۔ اس میں امریکہ اور یورپین یونین، فرانس، اور آپ نام لیں UK، تمام یہ ممالک، جرمنی انوالو تھے۔ 20 مہینے لگے اس ایگریمنٹ کو طے ہوتے ہوئے۔ بہرحال وہ 2015 میں سائن ہو گیا، اور اس کو آگے 2018 میں ٹرمپ نے خود ہی ایک دم کینسل کر دیا، بیکاز نیتن یاہو چاہتا تھا کہ کینسل ہو، اور وہ بھی اس کی میں آپ کو ریزنز دوں گا۔ وہ کیا تھا؟ آج ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی ایران ہمیشہ سے یہ کر رہا ہے، لیکن 2-3 چیزیں اب ہم سب کے لیے جاننا ضروری ہیں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ریجن میں ہو کیا رہا ہے۔ وہ جب ایگریمنٹ ہوا تو اس کے مطابق ایران نے انڈرٹیکنگ دے دی کہ وہ کسی بھی حالت میں، کسی بھی قیمت پہ نہ خریدے گا، نہ ڈیولپ کرے گا، یا کہیں سے بھی وہ نیوکلیئر ہتھیار نہیں لے گا۔ اس کے بدلے اس میں تمام UN جو سینکشنز تھیں وہ ختم ہو جانی تھیں،
اور پھر پوری اجازت تھی کہ جو IAEA والے ہیں انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن جو ہے یہ 24 گھنٹے 24/7 ان کی جا کے کسی بھی فیسلٹی کو انسپیکٹ کر سکتا تھا سب کچھ. ایران نے جو اس وقت نیوکلیر انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی وہ آلریڈی اس وقت 20% پہ پہنچ گیا ہوا تھا. اس معاہدے کے بعد انہوں نے 3.6% پہ واپس آ جانا تھا. ایران کے پاس جو سینٹریفیوگز تھے جس کے اوپر سے سارا چیزیں بنتی ہیں اس کی 2/3 انہوں نے ختم کر دینی تھی. پھر ٹرمپ صاحب آتے ہیں 2018 میں اور یہ اچانک کینسل کر دیتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ وہاں پہ، اور تب تک 2015-2018 کے درمیان میں 10 رپورٹس آ گئی ہوئی تھیں IAEA کی جس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ ایران بالکل اس ٹریٹی کو فالو کر رہا ہے اور ہر شرائط، تمام شرائط پوری کر رہا ہے. سو یہ تھا ایک طرف معاہدہ ہوا، اس پہ ایران ٹوٹلی کمپلائی کر رہا تھا. لیکن نیتن یاہو کی ہمیشہ پالیٹکس چلتی ہے اسرائیل کے اندر کہ ایران بوگی اس نے بنایا ہوا تھا، ایران یہ کر دے گا، اور وہ اس کے خلاف جنگ کی اپنی چیزیں کرتا تھا. اس نے خیر پاکستان کے بارے میں آج سے 20 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ ایران کے بعد ہماری باری ہے. یہ ہیں کچھ فیکٹس. لیکن ایک اور بھی فیکٹ ایسا جب ریسرچ کر رہے تھے تو بڑی دل کو اچھا نہیں لگا. جب یہ 2018 میں ٹرمپ صاحب نے کینسل کیا یہ اگریمنٹ سارا تو پوری دنیا نے اس پہ لان تان کی. یورپین یونین نے، فرانس نے، جرمنی نے، UK نے، امریکہ میں خود براک اوباما وغیرہ میں. لیکن آپ جانتے ہیں کون سے 3 ممالک نے ٹرمپ صاحب کی حمایت کی؟ وہ ہمارے تینوں برادر اسلامی ملک ہیں، سعودی عربیہ، بحرین اینڈ UAE. انہوں نے تعریف کی ان کے اقدام کی کہ آپ نے بہت زبردست کام کیا. اس وقت سارا ہاتھ کاٹ کے اپنا ایرانیئنز نے پکڑا دیا تھا ویسٹرن ورلڈ کو. اب وہ ہو گیا. اس کے بعد جب یہ معاہدہ کینسل ہوا تو پھر ایران نے اپنی انگیجمنٹ دوبارہ کی. تو انہوں نے کہا کہ اگر 20 ماہ کے بعد ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے اور 3 سال چلتا ہے جس میں ہم تمام اپنی شرائط پوری کر رہے ہیں، تمام انسپیکشنز کی، اور امریکہ بہادر ایک دن اٹھ کے ختم کر دیتا ہے تو پھر تو یہ پلان ہی اور ہے. اور لگ رہا ہے کہ اب جو ان کے خدشات تھے وہ سامنے کلیئر ہو گئے. اور یہ آپ کو حقیقت اس لیے جاننا ضروری تھی کہ کیا ہے. اب امریکہ جنگ میں آنے کی بھرپور تیاری نظر آ رہا ہے جب امریکن صدر وی ہم کے لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ ہے سچویشن. اب اگر امریکہ آتا ہے تو اس ریجن کے اندر 19 لوکیشنز ہیں جہاں پہ امریکہ کی بیسز ہیں، پرماننٹ اور ٹیمپرری. جو پرماننٹ بیسز ہیں ان کی ملٹری بیسز وہ ہیں بحرین، ایجپٹ، عراق، جارڈن، کویت، قطر، سعودی عربیہ اینڈ UAE. اب یاد رکھیے گا کہ ان میں سے 3 ممالک وہ ہیں جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی اس وقت بڑی پذیرائی کی تھی جب 2018 میں انہوں نے کانٹریکٹ ان کا یہ کینسل کر دیا تھا اور دنیا کو ایک نیوکلیر وار کی طرف لے گئے تھے. یہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ اور یہ آج حقیقت. اب ٹرمپ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا کمپلیٹ کنٹرول ہے اور یہ سو کالڈ جو ان کا آیت اللہ ہیں وہ بھی ہمارے نشانے پہ ہیں. اور پھر آتا ہے کمپلیٹ سرنڈر. 2-3 سوال امپورٹنٹ اٹھتے ہیں پاکستان کے لیے. اگر خدا نخواستہ رجیم چینج کر پاتے ہیں یہ ایران کے اندر، گورنمنٹ گرا دیں واٹ ایور، تو کلیئرلی وہ پھر ایک پرو اسرائیل لابی کی گورنمنٹ ہوگی. اگر پرو اسرائیل لابی کی گورنمنٹ بنتی ہے ایران میں خدا نخواستہ تو اس کے پاکستان کے لیے کیا کانسیکوینسز ہیں. یاد رکھیے کہ نیتن یاہو کہہ چکا ہوا ہے کہ یہ 2 مسئلے ہیں بڑے دنیا میں، ایک ایران کا نیوکلیر پروگرام جو بھی تھا بھی نہیں، اور پاکستان کے جو کہ ایک نیوکلیر پاور ہے. ایک یہ. دوسرا سوال یہ ہے کہ جذبہ اور تمام چیزیں اپنی جگہ، ایران کب تک لڑ سکتا ہے جو یہ وار جس حالات پہ پہنچ گئی ہے. تو اسکائز ایبسولوٹلی ان کے پاس ہیں، ایئر فورس ہمیں نظر نہیں آ رہی، میزائلز کوئی انفینٹ تو ہے نہیں کہ آپ روزانہ جتنے مرضی میزائل داغیں. اگرچہ انہوں نے بھی جس کو کہتے ہیں فرسٹ بلڈ ڈرا کر لیا ہے اسرائیل کا، انہوں نے ان کا آئرن ڈوم بھی پینیٹریٹ کیا ہے، ان کا ریڈار سسٹم بھی پینیٹریٹ کیا ہے، لیکن یہ ایک فائنل سٹیج پہ بھی جنگ نہیں ہے، ابھی بہت تیز ہوئی ہے. آج موساد کے ہیڈ کوارٹر بھی ہٹ ہوا ہے. اسی طرح دونوں طرف ان کی طرف اموات ہو رہی ہیں، ادھر بہت سی شہادتیں ہو رہی ہیں. کیا از اٹ اے ٹینیبل وار؟ اس میں ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہوا ہے میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب نے، بہت شکریہ. ایئر مارشل آصف سلیمان ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر عادل نجم پروفیسر پارڈی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز. اب دونوں کی اجازت سے پہلا کویشچن ڈاکٹر عادل، کیا اب کوئی شک رہ گیا ہے کہ امریکہ اس جنگ میں نہیں شامل ہوگا ڈائریکٹلی؟ اب تو وی استعمال ہو رہا ہے، سو کالڈ اسپرچل لیڈر بات ہو رہی ہے، کلیئرلی کہا جا رہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہاں پہ چھپے ہوئے ہیں، ہم جب چاہیں مار سکتے ہیں، اور پہلے ہی بڑی انہوں نے سینئر پولیٹیشنز مارے ہیں، اور کمپلیٹ انکنڈیشنل سرنڈر. اب آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اب امریکہ کھل کے ڈائریکٹلی فارملی آ رہا ہے؟
بہت شکریہ مالک صاحب. میرے خیال میں شک تو کوئی پہلے بھی نہیں تھا. اگر کوئی تھوڑا سا پردہ ڈالنے کی کوشش کی تھی تو وہ روبیو مارکو جو سیکرٹری آف اسٹیٹس ہیں, انہوں نے جب کہا کہ جناب ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے, لیکن اس کے کچھ منٹ بعد, کچھ گھنٹوں بعد ٹرمپ صاحب نے بالکل واضح کر دیا تھا. اور سچی بات یہ ہے کہ شک کبھی بھی نہیں ہوتا, لیکن عموماً ایک پردہ ہوتا تھا امریکہ کی طرف سے, ایک فگ لیو ہوتی تھی کہ جی ہم جو ہے نا ہم کسی ایک سائڈ پہ نہیں ہیں اور ہم کوشش کریں گے. مجھے سو آئی ڈونٹ تھنک کہ پہلے کوئی شک تھا, اور جیسے کہ آپ نے کہا جب وی کا لفظ استعمال ہو گیا, لیکن کل بھی پرسوں بھی کوئی ایسا شک نہیں تھا. امپورٹنٹ چیز یہ ہے, میں سچی بات آئی ول کنفیس, آئی اسٹل ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ کہ بڑک مارنے کے علاوہ ٹرمپ صاحب کو وی شی کہنے سے کیا مل گیا, کون سی ایسی اسٹریٹجک ان کو فائدہ ہو گیا. کئی بھی تو مجھے یہ بھی شک آتا ہے کہ یہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کہہ رہا ہے. یہ میں فیسیشس بات نہیں کر رہا. اس وقت جو ہے ٹرمپ کی ٹویٹ جو ہے وہ ٹرمپ کے اس وقت کے موڈ کا اظہار کرتی ہے, اور یقیناً ان کے پاس وہ پریزیڈنٹ بھی ہیں اور پاورفل پریزیڈنٹ ہیں, سو ہی کین پش اٹ. لیکن آئی ایم ناٹ شیور دی ہول اسٹیبلشمنٹ از ود ہم. کسی نہ کسی وقت وہ جو ٹینشنز ہیں وہ بھی آئیں گی. لیکن دا پوائنٹ آئی ایم میکنگ, جو کنفیشن میں کرنا چاہ رہا ہوں, مجھے قطعی سمجھ نہیں آ رہا کہ واٹ ڈز ہی گین فرام اٹ. دیکھیں نا, آپ جب تک کم از کم فگ لیف رکھتے تھے کہ ہم بڑی طاقت ہیں, ہم چودھری ہیں, ہم دونوں کو بٹھا بھی لیں گے, تو آپ کے پاس کم از کم ایک لیوریج ہوتی تھی ٹو ایکٹ ایز, جب آپ حریف بن جاتے ہیں. سو سوائے اس کے کہ وی کہنے سے اف ہی اسمیلس کہ کوئی بہت بڑی وکٹری ہونے والی ہے تہران میں, اینڈ ہی وانٹس ٹو بی کہ جب وہ پریڈ اندر جائے گی فاتح ملکوں کی تو اس میں سب سے آگے ان کا جھنڈا ہو, وہ ایک ہے ٹرمپ کا کہ ہر جیت جو ہے وہ میری جیت ہے. اس کے علاوہ آئی ڈونٹ نو واٹ ہی گیٹس آؤٹ آف اٹ. بٹ ٹو یور کوشچن, نو, پہلے بھی کوئی شک نہیں تھا اور اب تو بالکل بھی نہیں رہا. مارشل صاحب, ذرا آپ سے میں شروع کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ابھی انڈیا پاکستان کانفلکٹ ہوا اور اب دنیا میں اسٹیبلش ہو گیا کہ جس کے پاس ایئر سپیریورٹی ہے وہی بادشاہ ہے, وہی جنگ کی فیٹ 90% وہیں ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے. ہمیں ایئر فورس نظر نہیں آئی ایران کی, پہلے ڈپلیٹڈ تھی. 2024 میں جب کلیشز ہوئے تب ہمیں پتہ لگا کہ بہت سے ایئر ڈیفنس سسٹمز بھی ایران کے ختم کر دیے گئے ہیں. اینڈ دے آر لائک سٹنگ ڈکس اوور دیئر. حوصلہ ہے, قوم ہے, جذبہ ہے, لیکن کتنی ریئلسٹکلی کتنی دیر ایران لڑ سکتا ہے؟ السلام علیکم جی, اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور پروگرام. جی پہلی تو چیز یہ ہے کہ میرے خیال میں چونکہ ایران کے پاس اس وقت کوئی ایکچوئل فائٹنگ فورس تو ہے نہیں جہازوں کی صورت میں, تو ان کے پاس تو صرف ایک ہی پاسبلٹی رہ گئی ہے اور وہ ان کے ڈرونز اور میسلز ہیں. تو اگر آپ ان کی میسلز کی کوانٹیٹیز دیکھیں اور ان کے ڈرونز کی کوانٹیٹیز دیکھیں تو وہ انارمس ہیں, بہت زیادہ ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی جلدی ڈپلیٹ ہوں گی. اور جس پیس کے اوپر وہ اپنا انہوں نے کام شروع کیا ہوا ہے, دے وڈ لائک ٹو پرولونگ دا وار. اور پھر ایک چیز یاد رکھیں کہ ایرانین ایک بڑی ریزیلینٹ قوم ہے, وہ جو ہے وہ ایسے دے آر ناٹ گوئنگ ٹو گیو اپ, اتنے آرام سے وہ جو ہے یہ چیز نہیں ختم کر دیں گے. اور جس طرح کی ایرانین لیڈرشپ بھی کہتی رہی ہے کہ جی جنگ آپ نے شروع کی اور ختم ہم کریں گے, تو میرا نہیں خیال کہ ایٹ اینی اسٹیج دے آر گوئنگ ٹو گیو اپ. اور وہ جس طرح کا سرنڈر کا کہا, ابھی آپ نے پہلے بتایا کہ جی ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سرنڈر کر دیں, میرا نہیں خیال کہ ایران ول بی ایبل ٹو ڈو دیٹ. دیکھیں ایران کی آپ اسٹرینتھ دیکھیں, اس کے پاس دنیا کے سیکنڈ ہائیسٹ جو ہیں گیس ریزروز ہیں, اس کے پاس فورتھ ہائیسٹ جو ہے وہ آئل ریزروز ہیں. تو آپ اور ابھی سر وہ تو بات کی بات ہے نا, ابھی تو بات ہو رہی ہے, ابھی تو ماشاء صاحب بات ہو رہی ہے میزائلز کتنے ہیں, فائر پاور کتنی ہے, وہ تو بات کی بات ہے کہ اکنامک ریوائیول جب ہونے کا وقت ہوگا تو وہ ریوائیو کیسے ہوگا. ابھی تو جنگ ہے, اور اگر امریکہ بیچ میں آ جاتا ہے. اب میں کل بھی بات کر رہا تھا اور ہم نے وہ فگرز بھی نکالے کہ امریکہ کے لیے لانا اسرائیل کے لیے کیوں ضروری ہے, خاص طور پہ نیوکلیئر انسٹالیشنز تباہ کرنے کے لیے. ان کا جو وہ ہے میسو آرڈیننس پینیٹریٹر GBU-57A جس کو موپ بولتے ہیں, یہ ایک 1.4 ٹن کا وہ بم ہے جو ان کے B-2 اسٹیلتھ بامبرز کے تھرو وہ کیری کرتے ہیں. اور میں اس کی ڈیٹیلز دیکھ رہا تھا کہ 200 فٹ کی کانکریٹ اور 60 فٹ کی راک یہ پینیٹریٹ کر سکتا ہے. ابھی تک ایران کہتا تھا کہ ہمارا اپر پورشنز ڈیمیج ہوئے نیوکلیئر فیسلٹیز کے, ہمارے لوور جو ہے وہ انفراسٹرکچر سب کچھ صاف ہے. اگر امریکہ آتا ہے تو پہلا کام تو امریکہ یہی کرے گا نا کہ B-2 لائے گا, یہ بامبس پھینکے گا. اس کی بہت تباہی ہے, خالی نیوکلیئر کی نہیں ہے, باقی بھی نہیں ہے. تو
میں تو ابھی امیجیٹ وار کی بات کر رہا ہوں. کیا تہران آپ کے خیال میں 5 دن 10 دن 15 دن کتنی دیر سروائیو اس پیس پہ کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس ٹوٹل امیونٹی ہے ہوا کے اندر گھومنے پھرنے کی، اور وہ جہاں پہ بھی چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، وہ جہاں پہ بھی چاہتا ہے وہ اپنے بامز پھینک سکتا ہے، اور اس کے پاس کوئی ایز سچ کوئی ریزیلینس نہیں ہے یا کوئی زمین سے ان کو کوئی ریزسٹنس نہیں ہے، بیکاز وہاں پہ اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ دی اسکائز آر اوپن ٹو دی اسرائیلیز، بیکاز ان کے پاس کوئی جہاز ہی نہیں ہے جس سے وہ ان کو انٹرسیپٹ کر سکیں یا ان کو وہ روک سکیں، یا ان کے پاس کوئی ایسا خاطر خواہ قسم کا ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے، اور جو تو تھوڑا بہت تھا وہ بھی دیٹ ہیز بین ٹیکن آؤٹ ان 2 phases. پہلے جب انہوں نے اٹیک کیا تھا تب انہوں نے ان کے S-300 تباہ کر دیے تھے، اور ابھی بھی جو ان کے پاس جو ریڈیومنٹری قسم کی اور پرانے قسم کے جو سسٹمز اویلیبل ہیں، صرف انہی سے وہ ان کو ریڈارز کے اوپر اگر جہاز کوئی جو آتا ہے نظر تو وہ اسی کے اوپر ہی آتا ہے، اور اگر F-35 آتا ہے تو وہ بھی نہیں نظر آتا ہوگا. ایک تو روڈیمنٹری ریڈار ہے ویسے نہیں پک کر سکتے، اور دوسرا پھر اسٹیلتھ جہاز ہے. تو اب وہ ان کے پاس یہ تو بالکل کھلی چھوٹ ہے کہ وہ آ کے جتنے مرضی ان کے اوپر بم ماریں. جو ان کی فیسلٹیز ہیں جو سپورٹ کر رہی ہیں ریزسٹنس کو، دیٹ از دیئر ڈرونز اینڈ دی میسائل. جو میری خبر ہے ایرانینز کے متعلق، جو ان کے پاس ڈرونز ہیں ان کے پاس ایک بڑا میسو نمبر ہے اور کافی زیادہ ہیں، اور اس کو انہوں نے پروٹیکٹ بھی کیا ہوا ہے. کچھ جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہیں، کچھ جو ہیں وہ صرف انڈر شیڈ ہیں جو کہ اوپر سے نظر نہیں آ سکتے، لیکن ان کے پاس اس کے بھی نمبرز اویلیبل ہیں. سو اگر آپ آل ان آل دیکھیں تو ایرانینز کے پاس جو ریزیلینس ہے اور ان کی ریزسٹنس جو ہے از گوئنگ ٹو اسپریڈ اوور دا نمبر آف ڈیز. کتنے ان کے پاس وہ مسلز ہیں اور کتنوں سے وہ جواب دے سکتے ہیں. جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ جی آپ کمپلیٹ کر لیں بات. جی، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایران نے اپنی جو اچھے والے میسائل سے وہ شروع میں ڈپلیٹ نہیں کیے، انہوں نے گریجولی فرام لوور اسکیل ٹو ہائر اسکیل گئے ہیں. اور ایران کے پاس جو کیپیبلٹی ہے اس کے پاس مسلز ہیں جس کے اندر دے ہیو رینج اپ ٹو 3000 کلومیٹر، اور ان کے پاس یہ اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ یہاں سے میسائل داغ سکیں، اور ان کی سپیڈ جو ہیں وہ آر ان ایکسیس آف 15 ماک. تو یہ اٹ از ناٹ ویری ایزی کہ جو اسرائیل کی وہاں پہ جو ڈیفینسو سسٹم ہے وہ اس کو روک سکیں. اور ابھی بھی آپ دیکھیں ود آل دی کیپیبلٹی جو کہ جاری ساری کولیشن اس کو سپورٹ کر رہی ہے اسرائیل کو، آپ دیکھ لیں کہ ایران تقریباً 15 to 20% جو ہے وہ پینیٹریشن کر رہا ہے. اور اگر آپ کے اچھے والے میسائل 15 to 20% پینیٹریشن کرتے رہیں گے تو اس سے جو ہے وہ ایک فیئر فیکٹر تو رہے گا ادھر. اور دوسرا ٹھیک ہے، میں آتا ہوں آپ کے پاس. جنرل زاہد مجھے یہ بتائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کا سب سے بڑا آپشن یہ نظر آ رہا ہے کہ اگلے 2-3 دنوں میں یہ اتنا بڑھاوا دے دیں اس جنگ کو، اپنے کاؤنٹر اٹیک کو، کہ مجبوراً بات کرنی پڑے، بیکاز ٹائم از ناٹ آن ایران سائڈ، از اٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب، تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ. اتنی چینجنگ اسٹریٹجک انوائرمنٹ، اتنی سپیڈ میں دیکھیں ٹرمپ کی ایک ٹویٹ جو ہے وہ امپیکٹ کر رہی ہے جی، اور ایوالونگ سچویشن ہے، اور کچھ چیزیں تو اب سامنے آ گئی ہیں جی، لائک انڈیا امریکن انوالومنٹ وایا اسرائیل رہے یا وہ رہے، لیکن کچھ چیزیں اسموک اسکرین کے پیچھے بھی ہیں. اب تو ختم ہو گیا نہیں، کچھ ہیں لائک نیتن یاہو جو ہے جی اس وقت، اس کی جو ایگزٹ اسٹریٹجی تھی کہ ٹرمپ واز ہز ایگزٹ اسٹریٹجی، اور جو پچھلے 24 سے 36 گھنٹے میں جو ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے، اسٹریٹجک ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے، وہ ڈی ایسکلیشن سے کیپچولیشن کی طرف چلی گئی، اور بہت جلدی گئی ہے. پورا ورلڈ جو تھا، پوری ایون امریکنز بھی ڈی ایسکلیشن کی بات کر رہے تھے، نیگوسیشن کی بات کر رہے تھے. G7 کی پہلی سٹیٹمنٹ سائن نہیں کی تھی ٹرمپ نے، انہوں نے کہا تھا ڈی ایسکلیٹ کرو، اس نے کہا نہیں، اس میں بھی جب تک ایران کو رگڑے والی لائن نہیں پڑی اس کے بعد ٹرمپ نے سائن کیا. تو ٹرمپ کا پاکستان انڈیا کانٹیکسٹ کے بیچ میں بھی اور ایران اسرائیل کانٹیکسٹ کے بیچ میں ایک چیز ابھی سامنے آ گئی ہے کہ وہ اپنے ہر قسم کے کارڈز جو ہیں وہ ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں. جیسے جے ڈی وینس کہہ رہے تھے وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دس وار، یہ انڈیا اور پاکستان کا معاملہ ہے. اسی طرح مارک روبیو جو کہہ رہے تھے کہ ڈینائی کر رہے تھے کہ ہماری کوئی انوالومنٹ ہے. جب یہ کینیڈا سے نکلے ہیں تو وہاں سے میڈیا رپورٹ کر رہا تھا کہ وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ امپریشن دیا ہے کہ میں جے ڈی وینس کو بھیج رہا ہوں
وٹکاف کے ساتھ مڈل ایسٹ میں، لیکن واشنگٹن پہنچ کر انہوں نے کہا انکنڈیشنل سرنڈر اور ہم خامنائی کو بھی ٹھوک دیں گے. دیکھیں یہ جو اپلیکیشن تھی فورس کی، جب انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی، جب تہران کی ایویکویشن کی سٹیٹمنٹ، دیٹ واز دا سٹیٹمنٹ وچ کریٹڈ دا الارم، اور اس کا یہی مطلب تھا کہ دے آر تھریٹ جو کر رہے ہیں جس چیز سے. اب وہ کرتے یا نہیں کرتے. ملٹری آپشنز کیا ہیں تہران کے پاس؟ یہی کہ ایک بھرپور، جس طرح اے مارشل کہہ رہے ہیں کہ کچھ میزائلز ایسے ہیں جو بہت ہی اوپر کی لیول کے ہیں، ان میزائلز کو لا کے چلانا بھی تو بڑا مشکل ہوگا جب ایئر سکائز پورے ان کے کنٹرول میں ہوں گے. ایئر تو ابھی بھی ان کی کنٹرول میں ہی ہے، اور اگر وہ B-2 بامرز لاتے ہیں، ایئر مارشل صاحب بہتر طریقے سے بتا سکیں گے، تو ان کو جو کمپلیٹ ایئر کنٹرول جسے کہتے ہیں وہ پہلے اچیو کرنا ہوگا، اور آف کورس اس کی پروٹیکشن اور چیزیں کر کے ہی لائیں گے، اور 100% شور ہو کے آئیں گے کہ وہ ایران کے اوپر جب اٹیک کے لیے آتے ہیں. اینڈ آئی تھنک دے ہیو دی ایئر کنٹرول، وہ بہتر اٹ از ود دیم ناؤ. اسی وجہ سے تو وہ اتنے ہیورسٹک ہوئے ہیں، اتنے جی کانفیڈنس جو ہے نا اٹ از فلوئنگ فرام دیئر. بٹ ابھی بھی میں پرسنلی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہی از ٹرائنگ ٹو کریٹ این انوائرمنٹ، انٹیمیڈیشن، کوئرجن اتنی زیادہ ہو جائے کہ وداؤٹ اپلیکیشن آف دی یہ جو ملٹری فورس کے اس سے پہلے کیپچولیشن. I want to put that question to ڈاکٹر عادل، لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ایز اے جنرل، ایک ایئر مارشل بیٹھا ہوئے، ایک جنرل بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ملیٹریلی ایران کے پاس کتنے دن کا آپ کو لگتا ہے کہ یا یہ جنگ ادھر لے جائیں اس لیول پہ تو شاید جو بقول آپ کے وہ سٹیپ بیک کر دے ٹرمپ. اگر خالی یہی 100 50 میزائل جانے ہیں اس پہ تو وہ جنگ میں آ گیا ہے. جی دیکھیں ایران کے پاس آپ خیال میں کتنا ٹائم ہے؟ ایران کے پاس دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اپلیکیشن کے اوپر کہ ایران کا نقصان کتنا ہو رہا ہے. وہ ابھی بھی سسٹمیٹیکلی موو کر رہا ہے. جیسے ایئر مارشل صاحب نے کہا ٹو بی ویری آنیسٹ اس وقت کریکٹ فگرز دینا اٹ از ناٹ پاسبل، کیونکہ یہ اتنا انڈر سینکشنز رہا، پھر ڈیپ اتنا خفیہ انہوں نے چیزیں ڈیولپ کرتے رہے میزلز. پھر رشیا جو ہے نا اس وقت اس کا رشیا کا آؤٹ ہونا تھوڑا سا یا جنگ میں نہ شامل ہونا جو ہے وہ اس وقت ایران کی جو آپشنز ہیں نا وہ کم کر رہا ہے جی. اور وہ رشیا کی انوالومنٹ ہم نے اسی وقت جج کر لی تھی کہ اب یہ زیادہ ملٹریلی انوالو نہیں ہوگا جب سیریا میں یہ نہیں گیا. بٹ موسٹ پروبلی نان کانٹیکٹ وار ہی رہے گا، اور یہ دیکھیں ایک لمبے عرصے تک یہ چل نہیں سکتا جی. اب یہ دو ہی آپشنز ہیں، ایک آپ نے کہی ہے کہ ایک اتنا ہیوی ایک کاسٹ کریٹ کرے، لیکن ایران جو ہے یہ سٹرائکس لے سکتا ہے، زیادہ سٹرائکس بھی لے سکتا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں جب تک یہ نیوکلیئر کا اسرائیل پہ زیادہ، اگر اسرائیل پہ زیادہ سٹرائکس نہیں لے سکتا، پھر ان کا تو پھر بیسٹ ڈیفنس از اے اسٹرانگ اوفنس. دیکھیں کسی بھی ملک کا فار دیٹ میٹر، کسی بھی ملٹری اسٹریٹجی میں اگر آپ اوفینسو لانچ نہیں کر سکتے تو یور ڈیفنس از گون. ڈیفنس از لائنگ ان دی اوفینس. پاکستان انڈین کانٹیکسٹ کو ابھی اسٹڈی کر لینا جی، ہم نے اسی اسٹوڈیو سے اس کو اسٹڈی کیا. جب تک ہماری ریٹیلیشن یا جو ڈیفینسو منوور اتنی اسٹرانگ چلی گئی تو تبھی تو وہ انہوں نے اسکریمبل. ڈاکٹر عادل آپ وہاں پہ کھل کے باتیں کر رہے ہیں وہ رجیم چینج کی، اگرچہ میرا خیال ہے اگر یہ جنگ فیصلہ کو نہ ہوئی تو نیتن یاہو کی رجیم چینج ہونے کا زیادہ چانس ہے اگر یہ ڈیفینیٹو وکٹری کو نہیں ملتی. میں پہلے بھی دوستوں کے لیے پوائنٹ کیا تھا ناظرین کے 13 کو حملہ ہوا تھا، جون 12 کو کنیسٹ کے اندر ایک موشن ڈیفیٹ ہوا تھا جس میں انہوں نے کوشش کی تھی اپوزیشن نے کہ ہم اس کو ڈیزالو کر دیں کنیسٹ کو اور نئے الیکشنز آئیں. ان کے پاس 67 سیٹس ہیں، اپوزیشن کے پاس 53 ہیں، لیکن جب ووٹنگ ہوئی تو 61-53 پہ گئے، یعنی کہ ان کے 4-5 لوگ ٹوٹ گئے. اور وہاں پہ بہت بڑا پریشر ہے، اور پہلے بھی غازہ سے پہلے بھی وہ اپنی پولیٹیکل لڑائی لڑ رہا ہے، اس کو تو ڈیفینیٹو وکٹری چاہیے. اگر خدا نخواستہ کسی بھی طریقے سے امریکہ آ جاتا ہے اور کھل کے بات ہوتی ہے اگلے 2-4 ماہ میں یہ مینیج کر لیتے ہیں رجیم چینج کرنا، پاکستان کے لیے اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں کہ ایک پرو اسرائیل لابی گورنمنٹ بیٹھی ہو اور نیوکلیر پاکستان ساتھ ہو جو ڈکلیئر ٹارگٹ ہے نیتن یاہو اینڈ کیمپ کا، وہ ہمارے لیے کتنا خطرناک ہے. اینڈ واٹ ڈو وی ڈو اباؤٹ دس؟ مالک صاحب لیٹ می آلسو لنک دس. جو آپ نے پہلے سوال پوچھا ہے، آپ کے جو مہمان ہیں وہ یقیناً دفاعی مسائل پہ تو بہت زیادہ مجھ سے جانتے ہیں، لیکن جنگ جو ہے تو وہ خود بذات خود سیاست بھی ہوتی ہے. سو یہ ازیوم کرنا کہ جنگ کسی رول کے بیس پہ ہوگی، اور اگر ہم نے ریسنٹلی ایئر سپیریورٹی کو حاوی آتے دیکھا ہے تو صرف وہی فیصلہ کرے گی، ایسا نہیں ہے. میں آپ کو ایک اور تفریق بتا دیتا ہوں دونوں کی. ایران جو ہے اس میں 90 ملین ایرانی ہیں، اسرائیل جو ہے اس میں 9 ملین اسرائیلی ہیں، ان کے بیچ میں 2 ملک ہیں. اب لیٹس سے کہ یہ جنگی جاتی ہے اور پوری سپیریورٹی مل جاتی ہے. دیکھیں ویتنام بھی بڑے سال چلا تھا،
ایسا تو نہیں تھا کہ ویتنام جو تھا اس کے پاس بڑی کوئی فوج تھی اور امریکہ اس کو تہس نہس نہیں کر سکتا تھا. افغانستان بھی چلتا. آئی ایم ناٹ سجیسٹنگ یہ ہوگا, بٹ واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ جب آپ ڈیسپریٹ ہوتے ہیں نا تو آپ کے آپشن بدل جاتے ہیں. پھر آپشن صرف ٹریڈیشنل وارفیئر نہیں ہوتا. اور دا سیم گوز آن رجیم چینج. رجیم چینج کی کہانی جو ہے وہ 5 دن کی کہانی نہیں ہے. یو نو دس بیٹر دین می, آپ بڑا لکھتے رہے ہیں اس پہ. یہ 50 سال کی کہانی ہے. 78 79 سے دی ریئل ایشو از ناٹ نیوکلیئر. اور امریکہ کے جو 2-3 رجیم چینج, امریکہ کے جو 2-3 رجیم چینج لاسٹ ہوئے ہیں وہ تباہ کن ہوئے ہیں, ان کے لیے بھی, باقیوں کے لیے بھی. نہیں, بٹ یہ کہانی تو شروع رجیم چینج سے ہوئی تھی نا, رضا پہلوی کی رجیم چینج سے. اور 50 سال سے ایران ہیز بین ریزسٹنگ رجیم چینج. نیتن یاہو, یو آر رائٹلی پوائنٹنگ آؤٹ, اس وقت اسمیل یہ کر رہا ہے کہ ایران اس وقت اتنا ویک ہے کہ دس از اے گڈ ٹائم کہ جو 50 سال سے کوشش ہو رہی ہے اس کے لیے, کیونکہ ایران اکنامکلی ویک ہے, ایران پولیٹیکلی اندر سے اس میں دراڑیں آ گئی ہیں, انہوں نے ایئر سپیریورٹی اور لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے. لیکن میری گزارش یہ ہے, I'll come to the Pakistan in 1 minute, issue in 1 minute, کہ رجیم چینج امریکہ میں بھی اب تشویش یہ ہے کہ رجیم چینج کا مطلب کیا ہے. ازمپشن یہ ہے کہ رجیم چینج ہوگی اور کوئی پرو اسرائیلی گورنمنٹ آ جائے گی. ہاں, ہو سکتا ہے کہ وہ کیلیفورنیا سے آ جائے یا یہ لوگ فورس کر دیں جیسے کئی بار ہوتا ہے. لیکن رجیم چینج یہ بھی ہو سکتی ہے نا کہ یہ ساری جو اس وقت مسائل ہیں دیکھ کے اسی گورنمنٹ کے بیچ میں سے مور ہاکش ایلیمنٹس جو ہیں وہ آ جائیں, وہ کہیں جی ہم ڈرٹی بامب کرنے کو تیار ہیں. آیت اللہ صاحب آپ ذرا سائٹ پہ بیٹھیں. نہیں, اور اگر if I may interject, یہی آیت اللہ خامنہ ای صاحب نے اپنی سپیچ میں بہت عرصہ پہلے کہا تھا کہ حرام ہے میس ڈسٹرکشن ویپنز اور ان کا استعمال نیوکلیئر. اب انہوں نے مجبور کر دیا کہ اب وہ کہہ رہے ہیں آپ کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والے کہ ہم انرچ کریں یا نیوکلیئر بنائیں یا نہ. انہوں نے تو ان کو ہی اور ان کو ان میں ہی ملیٹنسی زیادہ بڑھا دی ہے. ان کے پاس ایک جواز ہو سکتا ہے کہ یار ہم تو دیکھو اتنے سال سے کہہ رہے تھے ہم نہیں کرنا چاہتے, لیکن اب اسرائیل نے ہمیں مجبور کر دیا یہ سٹرائکس, جو پہلے دن ہوئی ایک نیوکلیئر انسٹالیشن پہ اور پھر کل رات ایک اور اس سے بڑی نیوکلیئر انسٹالیشن پہ, کہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں. اور ناؤ دا کوشچن از کہ ویدر وہ ریڈی ہیں یا نہیں ہیں کسی ڈرٹی بامب کے لیے. لیکن ایک جملے کا آخری میری صرف گزارش یہ ہوگی کہ اف یو گو بیک ٹو جو آپ کا سوال ہے کہ پاکستان کے لیے کیا تعلق ہے اس کا, سو ہر قسم کی رجیم چینج سے یا نہ بھی رجیم چینج ہو آپ کا بارڈر ملتا ہے اور اس کے اثرات آئیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جنگ یہاں بڑھ جائے گی, لیکن کیونکہ ہمارا اتنا امپورٹنٹ ہمسایہ ہے اس کے ہر قسم کا جو ایک ملبہ ہے, اس کی جو ریڈیشن ہے, چاہے وہ نیوکلیئر ہو یا دوسری ہو, پولیٹیکل ریڈیشن, وہ آپ محسوس کریں گے. کیونکہ دس از اگین جو ہم نے کئی بار بات کی ہے, یہ ایک ڈاٹ ہے ان دی لارجر چینجنگ لینڈسکیپ گلوبل پالیٹکس کا. ان اے وے امریکہ کا فریق ہونا جو ہے امریکہ کی ایک طرح سے کمزوری ہے کہ اٹ ہیز سیڈ کہ میں رادر دین دی سول سپر پاور اب میں ایک فریق کا حامی صرف ہونا چاہتا ہوں. ٹھیک. سو آئی ڈو اگری ود یور گیس کہ رشیا اور چائنا پہ ضرور نظر رکھیں, ابھی خاموشی ہے, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنی بڑی چینجز ہوں اور چائنا اور رشیا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ان کا پوزیشن اس پہ نہ ہو. اچھا, میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں آپ تینوں کے لیے. مارشل صاحب آپ سے شروع کروں گا کہ اب اگر امریکن انوالومنٹ ہوتی ہے, ڈائریکٹ آپریشنز میں ہوتی ہے, میں نے لسٹ بھی بتائی ان بیسز کی, تو کیا جیسے بحرین ہے, یو اے ای ہے یا سعودی عربیہ کوئی اور, کیا ان میں سے کوئی افورڈ کرتا ہے امریکہ کو اجازت دینا کہ ان کی بیسز استعمال ہوں کسی قسم کے آپریشن کی, یا امریکہ کو پھر لانگ ڈسٹنس ہی کچھ کرنا پڑے گا اگر وہ آتا ہے؟ اس پہ ہی بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. مارشل صاحب کنیکٹڈ ہیں ہمارے ساتھ؟ اچھا, وہ ان کا لائن ڈراپ ہو گئی تھی. جنرل صاحب یہ بتائیں, انہوں نے ٹرمپ نے ایک اور بات کی, اس نے کہا ہمیں میزائلز نہ سویلینز کو ماریں نہ امریکن سولجرز کو. اگر اسرائیلیز نے کوئی ٹھوک دی ہے امریکن, انوالومنٹ نہیں ہو جائے گی؟ جی بالکل, آئی تھنک آپ نے بڑا رائٹ ڈائریکشن میں پوائنٹ آؤٹ کیا. فالس فلیگ, یہ کتاب تو ساری ایک ہی ڈکشنری اٹھا کے پھر رہے نا وار کی, مودی صاحب بھی اور نیتن یاہو بھی. دیکھیے, میں نے جیسے پہلے جواب میں آپ کو بتایا مالک صاحب کہ ایگزٹ اسٹریٹجی جو ہے نیتن یاہو کی, یا جو ایگزٹ پرسن ہے وہ ٹرمپ ہے. ٹرمپ کا انوالو ہو جانا نیتن یاہو کے جو مقاصد ہے وہ حل ہو جائیں گے.
اس کے بعد اس کا پولیٹیکل کیریئر رہتا ہے نہیں رہتا، وہ ہی از ناٹ بادرڈ. وہ کم از کم اس جنگ سے اس میں سے ایگزٹ کر سکتا ہے اور مے بی ہیرو بن کے بھی نکلے. انڈیا بڑی پاور بک فالو کرتا ہے اسرائیل کی. جب وہاں کی سیٹلمنٹس تھیں، انہوں نے کشمیر کی ڈیموگرافک چینجز کر کے وہاں پہ اپنی سیٹلمنٹ ان اے وے بنانے کی کوشش کی ہوئی. اسٹرائکس پیٹرن بھی وہی ہیں، ٹیررزم کرو پھر گھسو پھر ایسے کرو سب کچھ کرو. اب وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک نیوکلیر ایشو کے اوپر ایک ہوا بنی ہوئی امریکہ ساتھ ہے. کیا اس میں کوئی میٹو والا کوئی حرکت کر سکتے ہیں انڈیا اس موقع پہ؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. اور جی دیکھیں یہ دونوں کولیبریشن سے چل رہے ہیں جی، اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. وٹ نیکسٹ 2011 کا آج آپ نے ذکر کیا. 2011 میں جب نیتن یاہو کہہ رہے تھے، جب پاکستان کا وہ ذکر بھی کر رہے تھے، تو پاکستان تو اس جو بھی سینیریو ڈیولپ ہو انٹل انلیس کہ کوئی اتنا اچھی ٹاکس کامیاب ہو جائے کہ ایک اسٹیبلٹی آ جائے، لیکن جو بھی سینیریو ڈیولپ، چاہے رجیم چینج ہو، رجیم چینج کے بعد وٹ نیکسٹ دیکھیں نا، ایران کے اندر ایک سول وار ہی کرائیں گے نا سینیریو چینج کے لیے. بڑا لمبا گن پڑ جائے گا، بڑا لمبا گن. اب جب وہ کرائیں گے تو وٹ از، دیکھیں نا ہمارے ساتھ کیا پھر لگ رہا ہے، نیچے بلوچستان اور سستان لگ رہا ہے نا، تو یہاں پہ اس وار کو لا کے بلوچستان کے گریٹر بلوچستان سے شروع ہوں گے. اور ہمارے لیے ایران کی سٹیبلٹی بہت ضروری ہے. ہمارے لیے سروائیول ہی ایران کی سٹیبلٹی ہے. دیکھیں افغانستان کا امپیکٹ آپ نے دیکھ لیا ہمارے اوپر، اور یہی ایک سچویشن آپ پوری ایک ایران میں، تو وہی سچویشن یہاں سے جو سستان بلوچستان کا ان کا علاقہ ہے، ہمارا بلوچستان، یہ ایک جوائنٹ ایک ملا کے ایک ایکٹیویٹی شروع کرائیں گے. ویری ڈینجرس. مارشل صاحب یہ بتائیں، اگر خدا نہ خواستہ کل کوئی ایسی بات ہوتی ہے، ایران کو تو ابھی چھوڑیں، اسرائیلیز کے لیے ہم تیار ہیں، ہمارے ایئر سسٹمز، ہماری ایئر فورس، کہ ان کی ایئر فورس یہاں بھی آ کے کوئی تماشے کر سکتی ہے؟ جی یہ آپ نے جو سوال کیا بڑا اچھا سوال ہے. یہ اسرائیلیز کین نیور ڈریم ٹو ڈو واٹ دے آر ڈوئنگ ان ایران. یہ کوئی گڈے گڈی کا کھیل نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ بھی آ کے وہ کھیلنا شروع کر دیں گے. یہ they will be given very tough resistance to start with. دوسرا یہ ہے کہ they should know کہ پاکستان ایئر فورس از اے ویری اسٹرانگ ایئر فورس، اور وہ اس طرح پینیٹریٹ نہیں کر سکتے ہمیں. ہمارا نہ کہ ایئر ڈیفینس سسٹم بہت اچھا ہے، ہمارے اپنی جو انٹرسیپٹ کیپیبلٹیز ہیں، اور ان کو جو ہے وی ہیو بین ایبل ٹو ٹیک آن دی بیسٹ پاسبل ایسٹس ان دی ریجن. تو آپ کا کیا حال ہے کہ ان کو جو ہے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دے سکتے. وی ول بی ایبل ٹو ڈو دیٹ. دوسرا وی آر اے نیوکلیئر پاور، یہ ان کو پتا ہونا چاہیے. ایران واز ناٹ اے نیوکلیئر پاور، وی آر اے نیوکلیئر پاور. دے ہیو ٹو تھنک 10 times before they. دوسرا مجھے ایک اور چیز بتائیے، کہ اگر امریکہ ایئر آپریشنز کے اندر آتا ہے ایران میں، کیا وہ مرہون منت ہے کہ وہ ان بیسز میں سے بحرین، قطر، سعودی عربیہ، ان میں سے کوئی سی بیسز استعمال کرنا اس پہ لازم ہے کہ وہ لانگ ڈسٹینس اپنا کر سکتا ہے، مڈ ایئر ریفیولنگ اور یہ وہ، کہ اس کو ان ملکوں میں سے کسی کی مدد چاہیے ہوگی؟ دیکھیں جی، ایز فار ایز دی کنونشنل ایئر کرافٹ آر کنسرن، دیٹ مینس کہ 5th جنریشن کو اگر وہ نہ استعمال کرے تو وہ اپنے کیریئر سے بڑے آرام سے ان کو آپریٹ کروا سکتے ہیں. میں B2 کی بات کر رہا ہوں. B2 جو ان کا B2 اسٹیلتھ بامبر ہے، جو وہ بڑا میزائل مار سکتا ہے. اسی کی بات کر رہا ہوں. جی وہ اس کے لیے ہی ان کو ان کو جو ہے آف دی کیریئر آپریشنز کرنے پڑیں گے، اور اس کے لیے ان کے پاس کوئی پرابلم نہیں ہے. دے کین آلویز ڈو ریفیولنگ اینڈ کم فرام ان دا ریجن اینڈ بیانڈ دا ریجن. ریجن مینس کہ یہ یورپین کنٹریز میں سے بھی بڑے آرام سے یہ آپریشن انڈرٹیک کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. دے ہیو بین ڈوئنگ دیز کائنڈ آف آپریشن ان دا پاسٹ آلسو. تو یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی پرابلم ہوگا. ہاں البتہ یہ ہے کہ ول دے بی یوزنگ اٹ اگینسٹ دی نیوکلیئر فیسلٹیز، اور پھر اس کے بعد اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی یہ بھی ان کو دیکھنی ہوں گی. بیکاز اگر وہ نیوکلیئر فیسلٹیز کے اوپر اس طرح کی میسو قسم کی بمبارڈمنٹ کرتے ہیں تو اس کے پھر اور بھی بہت زیادہ نیوکلیئر کنٹامینیشن کا خطرہ ہے، بہت سیریس خطرہ ہے. اور وہ obviously نیوکلیئر فیسلٹی، وہ برادری نے جو پرانے آئی اے کے ہیڈ تھے انہوں نے تو کہا بھی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کی خلاف ورزی اگر آپ ڈائریکٹلی ہٹ کریں. ڈاکٹر عادل، میں ایک ساتھ سینسٹیو سوال آپ سے کرنے لگا ہوں، آپ کی مرضی ہے جواب دیں یا نہ دیں. ایک پیٹرن نظر آتا ہے. ٹرمپ کو دیکھیں، وائٹ سپرمیسٹ، بورن اگین کرسچن. آپ ان کو دیکھیں، نیتن یاہو کو اور اس کی کیبنٹ کو، وہ ایک مذہبی انتہا پسند یہودی. ایران میں جائیں، ایک ایکسٹریم مسلم گورنمنٹ، ریلیجسلی ایکسٹریم. انڈیا میں جائیں، بدبودار قسم کی ہندوتوا کی گورنمنٹ. یہ چاروں جو فساد ہو رہے ہیں نظر آتا ہے وہاں ہر جگہ ریلیجس ایکسٹریمسٹ پاور میں ہیں.
کیا یہ بھی ایک پیٹرن ہے جو دنیا کو اب سنبھلنا ہوگا کہ جہاں جہاں ریلیجس ایکسٹریمسٹ آئیں گے وہاں پہ پھر جنگیں اور فساد ہی ہوں گے؟ یار ان اے وے وہ کہتے ہیں پولیٹیکل سائنس میں کہ کوزیلٹی اور کوریلیشن میں فرق رکھنا چاہیے، تو کوریلیشن ضرور نظر آتا ہے، لیکن دیکھیں اسی دنیا میں ہم بھول رہے ہیں کہ ساتھ رشیا اور یوکرین کی بھی ایک جنگ ہو رہی ہے۔ دیکھیں ایک خبر نہیں ہوتی، اس وقت بہت سی کہانیاں ساتھ چل رہی ہیں۔ ایک کہانی چل رہی ہے یوکرین والی، ایک کہانی چل رہی ہے غزہ والی جو ہم بھول رہے ہیں، یقیناً یہ ایران اور اسرائیل والی، لیکن سب سے بڑی کہانی چل رہی ہے کہ چینجنگ ورلڈ پاورز کی، امریکہ کا ڈاؤن فال، یا ڈاؤن فال کہیں یا اس کا ری مورفنگ جو ہے وہ بہت تیز ہو رہی ہے۔ بٹ کمنگ ٹو یور کوشچن، آئی ایم ناٹ شیور کہ ریلیجن ڈیفائننگ کاز ہے یا نہیں ہے، لیکن جب ممالک اور خصوصاً افراد ان کو جو لیڈ کرتے ہیں ان کو اپنے حق کی ایک پرسنل وینٹی اور کہ میں سچ پہ ہوں اور ہر ایک جو میری طرح کا نہیں ہے وہ نہ صرف جھوٹ پہ ہے یا سچ پہ نہیں ہے، وہ دشمن ہے اور اس کے خلاف کچھ بھی کر لینا جائے۔ لیکن عادل مجھے ایک بات بتائیں، کیا یہ جو یوکرین کا ایگزامپل ہے، یوکرین میں بھی ایک نیوکلیر پاور ہے ایک نان نیوکلیر ہے، ایران والے معاملے میں بھی نیوکلیر پاور ہے ایک نان نیوکلیر ہے، کیا اب دنیا میں تو بہت خطرناک میسج یہ نہیں جا رہا کہ آپ کا سروائیول ہی نیوکلیر پاور بننا ہے؟ اگر بجائے کنٹین ہونے کے ان دو جنگوں نے تو پوری دنیا کو نیوکلیر ریس میں ڈال دیا ہے کہ نیوکلیر ہی آپ کا بچاؤ ہے۔ In a way that is why I keep thinking کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تہران میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو گزشتہ 5 دن سوچ رہے ہیں کہ یار اگر ہم نیوکلیر ٹیسٹ کر ہی دیتے 30 دن پہلے جیسا ماٹھا موٹھا ہوتا تو کیا یہ ہوتا یا نہیں۔ دوسری طرف آئی تھنک ویری سیریس پیپل، اور میں جانتا ہوں پاکستان میں بھی، آر ونڈرنگ کہ جو ہماری ایک نیوکلیر ڈاکٹرن تھی جس کو میڈ کہا جاتا تھا، میوچل اسٹور ڈسٹرکشن، کہ اچھا نیوکلیر جو ہیں وہ استعمال کرنے والے دانت نہیں ہیں، وہ دکھانے والے دانت ہیں، ہیز دیٹ بین انریولنگ؟ آپ نے جو چیز دیکھی ہے اگر ریڈ لائن کراس کرنے کی، تو اسرائیل نے جو پہلے دن حملہ کیا نیوکلیر انسٹالیشن پہ، یہ ان امیجنیبل چیز تھی، ایک طرح سے ایک انریٹن رول تھا کہ جی آپ کچھ چیزوں پہ اٹیک نہیں کریں گے، لیکن اب 2 بار ہو چکا ہے۔ ایون جو بھارت نے پاکستان میں کیا، بھارت کا کہنا یہ ہے کہ وہ نیوکلیر انسٹالیشن کے قریب، ناٹ انسٹالیشن اٹ سیلف، لیکن جن بیسس پہ حملہ کیا، سو یہ اگر انریول ہو جاتی ہے، لیکن جو ان اے وے جب ہم بات باری باری کرتے ہیں نا کہ رول وہ دنیا چینج ہو رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ جو مروجہ رول ہوتے ہیں کسی بھی گیم کے، چاہے وہ کرکٹ ہو، چاہے وہ جنگ ہو، چاہے وہ عالمی سیاست ہو، اس کے کچھ ریٹن اینڈ ان ریٹن نارمز اینڈ رولز ہوتے ہیں۔ آپ جرنلسٹ پہ اٹیک نہیں کریں گے، آپ ہسپتال پہ اٹیک نہیں کریں گے، آپ وہ تو ختم ہو گیا، وہ تو غزہ میں انہوں نے زبردستی یہ اجازت دیجیے گا، آپ پانی بند نہیں کریں گے، رائٹ ناؤ میں بڑی چن کے مسالے لیے ہیں، آپ اس کو غزہ سے دیکھیں، آپ غزہ میں دیکھیں، انہوں نے یو این کا نیٹ ورک بند کر دیا، ایڈ کا اپنا بنا لیا، روز وہاں 20-30 بچے شہید کر دیتے ہیں، آج 50 مارے ہیں، وہ تو there are no rules now, this is a world without rules۔ وہ جو میں ہر بار آپ کے شو پہ گزارش کرتا ہوں کہ باقی لوگ بھی کرتے ہیں کہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مروجہ رول ہیں جس پہ ہم نے سیکھا ہے کہ ہم نے جنگ کیسے کرنی ہے، ہم نے سفارت کیسے کرنی ہے، ہم نے کون سی ریڈ لائنز نہیں کراس کرنی، جب وہ آؤٹ آف سنک ہو جاتی ہیں اور ساتھ آپ کے پاس جس کو آپ ایکسٹریمسٹ کہہ رہے ہیں، چاہے آپ اسے پاپولسٹ کہہ لیں، چاہے آپ اسے نارسسسٹک کہہ لیں، جو بھی آپ لفظ استعمال کریں، ایسے لیڈر آ جاتے ہیں جن کا کامل یقین ہے کہ میں بذات خود سچ اور حق۔ وہ ٹرمپ اور وہ میں نے ایک لائن سنی کہ certainty is the enemy of unity۔ جب آپ سرٹن ہو جاتے ہیں آپ پھر کسی کی سنتے نہیں ہیں۔ اچھا ویری کوئکلی جنرل زاہد آپ سے بھی اور مارشل آپ سے بھی، کاغذوں پہ لڑائی ہو رہی ہے نیوکلیر پروگرام ختم کرنے کی، کنٹین کرنے کی، لیکن جیسے ہم نے یہ بات کی، کیا اب پوری دنیا میں اس جنگ کے بعد زیادہ ریس نہیں لگے گی کہ نیوکلیر پاور بنو؟ اب تو سیکیورٹی کی گارنٹی صرف نیوکلیر پاور ہو گئی ہے۔ جی بالکل، یو آر رائٹ ان اے وے کہ دیکھیں ابھی یوکرین کی ہم مثال دیتے رہے ہیں اور دیٹ از سب کے سامنے، پچھتاتے ہوں گے اپنا نیوکلیر پروگرام ختم کرنے کو، لیکن نیوکلیر کے بیچ میں بھی جو ارسپانسبلٹی اور یا اسٹیبلٹی جو نیوکلیر کنٹریز ہے، وہ نیوکلیر کا انہوں نے حاصل تو کر لی ہے، لیکن دے آر ٹرائنگ ٹو کارو اسپیس فار دا وار، جو انڈیا پاکستان کے اپلائی کر رہے کہ نیوکلیر تو یہ ہے، کہتا ہے یہ بوگی نہیں، وہ تو دونوں کو بھی دماغ ٹھیک رہتا ہے نا، میں تو لیکن دماغ بالکل ٹھیک رہتا ہے۔ اور دیکھیں یہ نیوکلیر ہونے کے بعد جو ول آف دا نیشن ہے نا جی، دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ،
اور جس طرح کے نیشن اگر یہ ڈیپ روٹڈ جو چیزیں چلی جاتی ہیں وہ ول اگر ول از دی موسٹ امپورٹنٹ. کوئکلی ایک اگر آپ اجازت دیں یہ کوئکلی یہ کہنا چاہیے کہ یہ جو ایران کے نیبرنگ اسلامک کنٹریز ہیں جن کے اندر ان کے بیسز, ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ B2 اگر وہاں سے ٹیک اوور کرتا ہے, وہ فلائی کرتا ہے اور آ کے اٹیک کرتا ہے, تو ان ملکوں کو بھی ذرا سوچنا ہوگا کہ یہ تو کر کے چلے جائیں گے. یہ جو انیمیٹی نیبرز کے ساتھ رہ جاتی ہے, ہم نے بھی سفر کی, انہوں نے 2018 میں تعریفیں کی تھی ٹرمپ کی کہ بڑا اچھا کام کیا, ان کو تھوڑا سا بیلنس ضرور رکھنا چاہیے. اس لیے ان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ ڈی ایسکلیشن کی طرف جائیں اور ایک سٹیبلٹی کی طرف جائیں. مارشل صاحب, آپ کو اگر یہ جنگ صلح ہو جاتی ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کو ایران فاسٹ پیس پہ نیوکلیئر پروگرام پرسو کرتا نظر آتا ہے کہ پیچھے ہٹتا نظر آتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں جی کہ انہوں نے اس کو امپیٹس دیا, اور یہ خالی ایران کو نہیں دیا بلکہ ساری دنیا میں, جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ آج دی سروائیول از گوئنگ ٹو بی ان نیوکلیئر, اور اگر آپ نے سروائیو کرنا ہے اور آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے ملک کی تباہی ہو اور ہر کوئی آپ کے ساتھ بدمعاشی کرنے کی کوشش کرے, تو اس کا تو ایک ہی جواب ہے, and this is the lesson which is being carved out of the situation these days. Adil Najam, last question to you, last few seconds. کیا دنیا میں اب نیوکلیئر کنٹینمنٹ کی ریس شروع ہو گئی ہے کہ اب نیوکلیئر اٹینمنٹ کی ریس شروع ہے؟ ہو سکتا ہے کہ نیوکلیئر اٹینمنٹ کی ریس ہو. میرے خیال میں اور بھی کچھ ایسے ملک ہوں گے جو سوچیں گے کہ یار یہ گیم چینج ہو رہی ہے. جو آپ نے سوال پوچھا اپنے مہمانوں سے اس سے پہلے, اس کا بھی مجھے اجازت دیجیے. میرا گزارش یہ رہی ہے پچھلے 2-3 دن سے کہ یہ جو رجیم چینج اور نیوکلیئر کی دو مسئلے ہیں, یہ کنیکٹ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ایران کی یہ حکومت رہتی ہے تو ایران ول گو نیوکلیئر, اور اگر یہ نیوکلیئر نہیں جاتا تو دس گورنمنٹ ول ناٹ اسٹے. میرے خیال میں نیتن یاہو کی میتھمیٹکس یہی ہے, ان کا یقین یہی ہے, اور دیٹ از ہاؤ یہ دو جو پہلو ہیں یہ لنک ہوتے ہیں کہ اف دس گورنمنٹ اسٹیز ایران ول ہیو ٹو گو نیوکلیئر ان اے وے, کیونکہ ان کے پاس اب کوئی چارہ نہیں رہا, اور اگر وہ نیوکلیئر نہیں جاتے تو یہ گورنمنٹ نہیں رہتی. بہت شکریہ آپ تینوں کا, بہت شکریہ. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ہم ایک بہت ہی خطرناک لمحے پہ آ گئے ہیں, اور یہ صرف ایران اسرائیل کا مسئلہ نہیں ہے, پوری دنیا کا مسئلہ ہے. جب روس نے حملہ کیا یوکرین پہ, ایک نیوکلیئر پاور ایک نان نیوکلیئر پاور, اسرائیل آیا ہے وہ بھی اس چیز پہ. اسرائیل کا سب سے بڑا اتحادی امریکہ, وہ دنیا کی سب سے بڑی نیوکلیئر پاور ہے. کہنے کو تو نیوکلیئر ہتھیار کی ریس ختم کرنے کی جنگ ہے, کیونکہ جیسے آپ نے پینلسٹ کی باتیں سنی, سب کا خیال ہے اب یہ ایک تاثر بڑا پختہ ہوتا جا رہا ہے دنیا میں کہ اگر کسی نے سروائیو کرنا ہے, اور خاص طور پر اگر آپ سپر پاور نہیں ہیں, اگر آپ سب سے بڑی معاشی طاقت نہیں ہیں, تو آپ کے لیے نیوکلیئر ہتھیار کا حصول ہونا یہ ایک ناگزیر ہو چکا ہے, بیکاز یہ آپ کی گارنٹی بنتا ہے. پاکستان نے بھی اگر اپنا سروائیول کیا ہے بیکاز ہم نیوکلیئر تھے, اور انڈیا تمام چیزوں کے باوجود اپنی اوقات کے اندر رہا. ایک بڑا خطرناک ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے, اور اس میں اگر سپر پاور جیسے امریکہ ہیں یا دوسرے ممالک ہیں, اگر انہوں نے اس کا لانگ ٹرم ویو نہ لیا اور صرف وقتی طور پر, جس طرح ٹرمپ شوٹ فرام دا ہپ والی ان کی عادت ہے, یہ چیزیں کی, اگر اس شخصیات کی بیسس پہ فیصلے ہوئے کہ ٹرمپ اور دوستی یہ وہ, تو یہ دنیا کے لیے بہت ہی ایک فکر انگیز لمحہ ہے. اللہ خیریت کرے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.